بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں کرامت مغل اور میرے ساتھ ہیں عیسیٰ نقوی۔ نقوی صاحب، پاکستان میں جب بھی الیکشنز ہوتے ہیں دنیا بھر کے بڑے ممالک کا فوکس ہوتا ہے کہ فلاں کینڈیڈیٹ اگر وزیر اعظم بن جائے تو ان کے لیے بہت زبردست ہو جائے گا۔ کیا مودی سرکار کا بھی اس وقت کوئی فیورٹ کینڈیڈیٹ ہے؟ دیکھیں، اس کے حوالے سے نا ایک بہت ہی تہلکہ خیز دعویٰ کیا ہے جی، اور دعویٰ بھی اس شخص نے کیا ہے جو انڈیا کے لیے پاکستان کا ہائی کمشنر رہا ہے نئی دلی میں، اور انڈیا میں اس کو لگایا بھی میاں محمد نواز شریف نے تھا۔ صحیح۔ ان کا دعویٰ ہے اور بڑا تہلکہ خیز ہے، اس کی وجوہات اور بنیادیں وہ بڑی انٹرسٹنگ ہیں، اور اوور آل یہ سبجیکٹ خیر بہت طویل ہے، ایک ویڈیو میں ظاہر ہے کہ اس کو جلد از جلد اس کے تمام پہلوؤں پر بات کرنا ممکن نہیں۔ دعویٰ کیا ہے پاکستان کے جو سابق ہائی کمشنر ہیں دلی کے لیے، عبدالباسط صاحب۔ عبدالباسط صاحب جو ہیں وہ آپ کو پتہ ہے کہ ABN میں میرے ساتھ سٹارٹ میں جب ہم نے پروگرام سٹارٹ کیا ڈیبیٹ ایٹ 8، اور اب وہ ویکنڈز کے اوپر رات 10 بجے جو ہے وہ ڈیسائفر کے نام سے پروگرام کرتے ہیں۔ کلائڈوسکوپ نامی ان کا ایک یوٹیوب چینل ہے، وہاں پر انہوں نے ایک ویڈیو کی ہے، اور اس ویڈیو میں ان کا دعویٰ یہ ہے کہ انڈیا یہ چاہتا ہے کہ نواز شریف پاکستان کا وزیر اعظم ہو۔ اس کی بنیادیں جو انہوں نے گفتگو کی، اور وہ شخص ہے جو پاکستان اور انڈیا کے تعلقات کو بہت قریب سے جانتا ہے، سمجھتا ہے۔ پاکستان کی پالیسی کب کہاں کیسے تبدیل ہوتی رہی، نواز شریف کے دور میں کیا ہوا، ان کے اختلافات کیسے ہوئے، فرمائشیں کیا ہوتی تھیں نواز شریف کے دور میں، کن کے ویزوں کی ڈیمانڈ کی جاتی تھی، کون بغیر ویزوں کے آ جاتا تھا۔ لیکن آپ نے ایک بات نوٹ کی ہے جی، کہ نواز شریف صاحب نے گزشتہ کچھ وقت سے جب انہوں نے پاکستان واپسی کا ارادہ کیا اور انہوں نے گفتگو کا سلسلہ شروع کیا، پھر وہ 21 اکتوبر کو پاکستان آئے اور اب پارلیمانی بورڈز کے اجلاسوں سے خطاب کرتے ہیں، اور چیمبر آف کامرس بھی گئے اور کوئٹہ بھی گئے، انہوں نے اپنی گفتگو میں تواتر سے ایک بات کہی ہے۔ جی، اپنے دور کی جب وہ اچیومنٹس گنواتے ہیں نا، ان میں وہ ایک اچیومنٹ کون سے گنواتے ہیں؟ میں نے 2 بھارتی وزیر اعظم کو پاکستان کا دورہ کرایا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے دور میں 2 بھارتی وزیر بھارتی وزیر اعظم پاکستان آیا۔ جی، آپ اندازہ لگائیں کہ یہ چارج شیٹ تھی جی، میاں صاحب پہ کہ کیسے آیا، یہ نہیں بتاتے۔ ان کی برتھ ڈے کے دن، ان کی نواسی کی شادی کے دن ساڑیاں لے کے بغیر بتائے جو انٹراج لینڈ کیا تھا لاہور میں، جس کا ہمارے فورن سیکٹری کو بھی نہیں پتا تھا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس سے 2 دن پہلے ہی وینٹ ٹو افغانستان، اور افغانستان میں، اور انٹرسٹنگلی میں بھی افغانستان ہی تھا، اچھا، ہم کسی اور سلسلے میں افغانستان گئے ہوئے تھے، میڈیا ہمارا ٹور تھا، اور نریندر مودی وہاں آئے تھے، اور ہمیں وہاں پہ پتہ چلا کہ وہ پارلیمنٹ کا افتتاح کر رہے ہیں۔ اور پارلیمنٹ کے افتتاح کا جو بیسیکلی انڈیا نے اس کو پروجیکٹ کیا تھا نا، وہ یہ کہ دیکھ لو تمہارا ایک ہمسایہ پاکستان، وہ تمہاری پارلیمنٹ پہ حملہ کر کے اس نے تباہ کی ہے، اور ہم نے اپنے پیسوں سے تمہیں پارلیمنٹ بنا کے دی ہے۔ اور پھر وہ صاحب وہاں سے اڑتے ہیں، اور ان کا وہ خواب کہ ناشتہ کابل میں، دوپہر کا کھانا یا عصرانہ جو ہے وہ پاکستان میں، اور رات کا کھانا جو ہے ڈنر جو ہے وہ ہم جا کے کریں گے نئی دلی میں۔ تو اس دن وہ ان کا وہ پورا بھی ہوا۔ جو باسط صاحب نے دعویٰ کیا نا، اس دعوے میں کچھ بڑی انٹرسٹنگ باتیں ہیں، اور کچھ ایسے پہلو ہیں جن کا میں اب آنے والی ویڈیوز میں نا کچھ چیزیں میں اپلوڈ کروں گا، ریپروڈیوس کروں گا جو میں پہلے کر چکا ہوں، خاص طور پر اب کے تناظر میں۔ صحیح۔ دیکھیں، پوری دنیا میں ممالک ہوتے ہیں، ان کے فیورٹس ہوتے ہیں، خاص طور پر ان ممالک میں فیورٹس ضرور ہوتے ہیں کہ جہاں پر پاکستان کا شمار بدقسمتی سے ان ممالک میں ہوتا ہے جہاں پر چہرہ بدلنے سے ریاست کی پالیسی تبدیل ہو جاتی ہے۔ صحیح۔ دنیا بھر میں کانسٹنٹس ہوتے ہیں، کچھ فارن پالیسی، اکانومی، آپ کے لانگ ٹرم گولز ہوتے ہیں، ڈیفینس، آپ کے پرنسپلز ہوتے ہیں جن کی بنیادوں پر ریاست کھڑی ہوتی ہے۔ پاکستان میں تھوڑا سا پرابلم یہ ہے کہ آپ کے ہاں چہرہ تبدیل ہوتا ہے، حکومت تبدیل ہوتی ہے، تو اس کا اگرچہ پوری دنیا میں فارن پالیسی کو کنڈکٹ کرنے کا طریقہ کار ڈفرینٹ ہوتا ہے ڈفرینٹ لیڈرز کا۔ مثلا جو ٹرمپ کا سٹائل ہے، ٹرمپین سٹائل، وہ جو بائیڈن کا سٹائل نہیں ہے۔ جو جائر بولسنارو کا سٹائل تھا وہ لولا ڈی سلوا کا نہیں ہے۔ لیکن جو لانگ ٹرم آبجیکٹیوز ہوتے ہیں اور جو بیسک کنٹورز ہوتے ہیں وہ سیم رہتے ہیں۔ پاکستان میں ایسا نہیں ہے، ایک چہرہ تبدیل ہوا تو آپ کی پالیسی آل ٹوگیدر چینج ہو جائے گی۔ مثلا خان صاحب کے دور میں آپ کا رشیا اور چائنا کے حوالے سے ٹورڈز دی اینڈ آف ہز ٹینیور، آخری 1.5-2 سال میں کتنا تبدیل ہو گیا تھا۔ سعودی عرب کے حوالے سے کیا رہا، ملیشیا کے حوالے سے، ٹرکی کے حوالے سے، امریکہ کے حوالے سے،
تو وہ جب شہباز شریف صاحب آئے تو ہم بن گئے بیگرز کانٹ بی چوزرز. وینٹیلیٹرز لگائے ہوئے امریکہ نے, مائی ڈونر از مائی ماسٹر, یہ وہ جملے ہیں, میں کوٹ کر رہا ہوں, میں آئی ایم ناٹ سیئنگ, بالکل ایسے ہی, میں یہ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا. تو ظاہر ہے کہ پھر انٹرسٹ ہوگا پاکستان میں بھی اور انڈیا کا بھی ہوگا, دنیا کے مختلف ممالک کا ہے, اپنا اپنا انٹرسٹ ہے کہ کیا کون ہونا چاہیے. خان صاحب بھی ہیں کچھ کے فیوریٹ, جی وہ پھر خیر ہم کہیں اور کے لیے اٹھا رکھتے ہیں. پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ باسط صاحب نے دعویٰ کیا کیا ہے, پھر اس میں کچھ چیزیں میں آپ کو ایڈ کر دوں گا جو بہت امپورٹنٹ اور انٹرسٹنگ ہے. باسط صاحب نے کلائڈوسکوپ کے اوپر جو اپنی ویڈیو کی اس میں انہوں نے کہا کہ پاکستان میں 8 فروری کے روز قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات ہونے جا رہے ہیں. اس سے پہلے جنوری میں بنگلہ دیش اور پھر اپریل اور مئی میں بھارت میں انتخابات ہونے جا رہے ہیں. پاکستان میں انتخابات کے حوالے سے بھارت کے میڈیا میں یہ تاثر ملتا ہے کہ بھارت چاہتا ہے کہ نواز شریف پاکستان کے چوتھی مرتبہ وزیر اعظم بن جائے. ان کے خیال میں نواز شریف کا آنا پاکستان اور بھارت کے تعلقات کے حوالے سے بہتر ہوگا. ساتھ ہی یہ بات بھی ہو رہی ہے کہ پاکستان میں سب سے طاقتور شخص آرمی چیف ہیں اور ہی از کالنگ دا شاٹس, اور یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اگر نواز شریف وزیر اعظم آ جاتے ہیں تو کس طرح حالات آگے چلیں گے. کل جو میاں صاحب نے جنرل فیض حمید کو نشانہ بنایا, پھر کارگل کا تذکرہ کیا کہ صبح میں وزیر اعظم تھا شام کو نہیں رہا, اس پر تو کہتے ہیں کہ بعد میں بات کریں گے. بھارت میں یہ خواہش پائی جاتی ہے, ان کا یہ خیال کیوں ہے؟ وجہ تو یہی نظر آتی ہے کہ نواز شریف کا جو انڈیا کے حوالے سے فلسفہ ہے اور وہ اس کا اظہار بھی کرتے رہتے ہیں اور اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات بھی نہیں ہے, اور وہ یہ ہے کہ پاکستان اور بھارت کو تجارت پر فوکس کرنا چاہیے, اور جو تعلقات کی نوعیت ہے, ثقافتی ایکسچینجز, لوگوں کا آنا جانا, پیپل ٹو پیپل کنٹیکٹس, کھیلوں کے میدانوں میں بھی, اور ان کی یہ خواہش رہی ہے کہ کنیکٹیوٹی ہو, چاہے ہم بھارت کو افغانستان تک رسائی دے دیں چاہے واگا کے راستے سے. یہ وہ تمام پالیسیز ہیں جو بھارت کو سوٹ کرتی ہیں, اور پاکستان میں بھی ایک نقطہ نظر یہ ہے کہ ہمیں بھی یہ پالیسی سوٹ کرتی ہے, جبکہ کہ جب تک ہم علاقائی کنیکٹیوٹی پر زور نہیں دیں گے, علاقائی اکنامک انٹر ڈیپینڈنس پر زور نہیں دیں گے, تو ہماری اپنی معاشی ڈیولپمنٹ نہیں ہو سکتی. تو یہ ایک نقطہ نظر ہے جس سے آپ اتفاق بھی کر سکتے ہیں, لیکن بہرحال دوسرے بہت سے لوگوں کا اس سے مختلف خیال بھی ہے. صحیح. بھارت میں یہ بھی سمجھا جاتا ہے کہ نواز شریف صاحب کشمیر پر کوئی اتنا زیادہ بات نہیں کرتے. یہ انڈیا کے لیے پاکستانی ہائی کمشنر جو نواز شریف نے لگایا تھا وہ بتا رہا ہے. صحیح. کہ بھارت میں یہ خیال عام تاثر ہے کہ نواز شریف کشمیر پر کوئی اتنا زیادہ بات نہیں کرتے. وہ اقوام متحدہ وغیرہ میں جاتے ہیں تو سرسری بات تو کرتے ہیں, لیکن وہ اس کو یعنی کہ کشمیر کو بیک برنر پر ڈال کر دوسری چیزوں پر فوکس کرنا چاہتے ہیں کہ یار کشمیر کے اوپر بات کر لیں گے, پہلے تعلقات کو اتنا بہتر کر لیں, اتنی معاشی انٹر ڈیپینڈنس بنا لیں کہ کشمیر کا مسئلہ حل کرنا پڑے, کہ اگر یہ حل نہ ہوا اور تو پھر مزید جو اس کے ثمرات یا فوائد آ سکتے ہیں وہ نہیں آئیں گے. مودی کی حلف برداری پر یہ ملے نہیں تھے نا پی ایچ ای کے وقت, لیکن وہ بیک برنر پہ وہ کہتے ہیں کہ ڈال کر دوسری چیزوں پر فوکس کرنا چاہتے ہیں. تو اس وجہ سے انڈیا کی خواہش ہے کہ نواز شریف صاحب آ جائیں, اور پھر دہشت گردی کے حوالے سے بھی نواز شریف کا ایک نقطہ نظر ہے, اور ان کا خیال یہ ہے کہ پاکستان سے انڈیا میں دہشت گردی ہوتی رہی ہے, اور ان کے بہت سے انٹرویوز میں یہ کھلم کھلا کہا بھی گیا. اور پھر مودی اور نواز شریف کے درمیان بہت سی ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں. پہلی ملاقات ان کی 27 مئی 2014 کو ہوئی تھی جب مودی وزیر اعظم بنے تھے. پھر اوفا میں 10 جولائی 2015 کو ملاقات ہوئی تھی. پھر دسمبر میں ان کی ملاقات ہوئی جب مودی لاہور آئے بغیر اناؤنس کیے. پھر اگلے نومبر میں پیرس میں ایک مختصر ملاقات ہوئی. تو ملاقاتوں کا سلسلہ جاری رہا. درمیان میں انہوں نے مینشن نہیں کیا, ایک اپنی کتاب میں برکھا دت نے یہ کلیم کیا تھا کہ کھٹمنڈو میں خفیہ ملاقات ہوئی تھی, اور وہاں پر ہوٹل میں جب آپ سارک اجلاس کے لیے گئے ہوئے تھے تو وہاں پر وہ جو ان کا سویٹ تھا اور سجن جندل کا, وہ غالباً آپس میں کنیکٹڈ تھے یا اس قسم کا معاملہ تھا, اور وہ پھر ان کے ساتھ کہیں جا کر انہوں نے خفیہ ملاقات کی تھی. اچھا, یہ وہ ہے جو پاکستان کی ریاست کی نواز شریف کے اوپر چارج شیٹ رہی ہے. یہ وہ معاملات ہیں, اور نواز شریف اب بڑے فخر سے, تو اس میں ظاہر ہے کہ کچھ انڈیکیشنز آپ کو نظر آتی ہیں. آگے یہ کیا کہتے ہیں کہ پھر ٹیلی فونک رابطے بھی رہے. جب پٹھان کوٹ کے بعد خاص طور پر میاں صاحب کولمبو میں سری لنکا میں موجود تھے, انہوں نے وہاں سے مودی کو فون کیا تھا 5 جنوری کو. تو ایک لحاظ سے ٹرسٹ بلڈ ہوا تھا مودی صاحب اور نواز شریف کے درمیان. اصل میں وہ ٹرسٹ ان کے درمیان بلڈ ہوا تھا, پاکستان اور انڈیا کے درمیان ٹرسٹ کوئی فائدہ نہیں ہوا تھا. پھر کہتے ہیں باسط صاحب کہ پھر جو سجن جندل ہیں ان کے سٹیل ٹائکون ہیں,
آپ کو پتا نا بزنس جی دونوں کے ملتے ہیں، ملتے، لوہے کا کاروبار ہے. تو ان کے اسٹیل ٹائکون ہے جدہ اسٹیل مل تھی نا. اور دونوں سے ان کی دوستی بھی ہے، یعنی کہ سچن جندل کی نواز شریف سے بھی دوستی ہے اور مودی سے بھی دوستی ہے. تو وہ مودی اور نواز شریف کے درمیان ایک پل کا بھی کردار ادا کرتے ہیں. باسط صاحب نے اپنی جو کتاب ہاسٹیلٹی ہے نا، اس میں بڑے انٹرسٹنگ معاملات لکھے ہیں. جو باسط صاحب کی سچن جندل سے ملاقات ہوئی، سچن جندل مری کس طریقے سے آتا تھا، انوپم کھیر سمیت باقی لوگوں کے ویزاز، جو بھارتی دیگر لوگ ہیں ان کے ویزاز کے لیے کون کون پرائم منسٹر آفس سے فون کرتا تھا، اور کتنے تحکمانہ لہجے میں کس طریقے سے ڈیمانڈ کیا جاتا تھا ہائی کمشنر کو کہ بس ضابطوں کو پس پشت ڈال دو اور ویزا جاری کرو. اس قسم کے معاملات انہوں نے اپنی کتاب میں، یہ نوٹڈ انسیڈنٹس ہیں. اور دلچسپ بات پتہ ہے کیا ہے، ایک ڈپلومیٹک فٹ نوٹس کے نام سے نواز شریف کے ہی دور کے سیکرٹری خارجہ ان کی کتاب پڑھیں. ان کی جو ڈپلومیٹک فٹ نوٹس ہے اس میں مجھے پیج نمبر بھول گیا، آئی تھنک 194 یا 294، سم تھنگ کلوز ٹو 94. اس پہ وہ لکھتے ہیں کہ انڈیا کے ساتھ ہی کوئی واقعہ ہوا تھا. وہ کہتے ہیں کہ میں ایک پریس کانفرنس میں، ایک ایونٹ میں غالباً اسلام آباد میں، انسٹیٹیوٹ آف اسٹریٹجک اسٹڈیز اسلام آباد میں موجود تھے. وہ جیسے ہی ہوا اور رپورٹرز نے مجھے گھیرا، انہوں نے میرے سے انڈیا کے حوالے سے سوال کیا، تو میں نے کہہ دیا کہ ہاں انڈیا، ہم رول آؤٹ نہیں کر سکتے کہ انڈیا اس انسیڈنٹ کے پیچھے کوئی دہشت گردی کا غالباً واقعہ ہوا تھا. وہ کہتے ہیں کہ میرے اوپر جس طریقے سے نواز شریف غصہ ہوئے، برہم ہوئے، اور باقاعدہ سکولڈ کیا ان کو. اچھا. اور کہتے ہیں کہ مجھے پھر ریپریمانڈ جس طریقے سے بلا کے بٹھا کے پرائم منسٹر آفس میں سرتاج عزیز اور یہ بیٹھے ہوئے تھے طارق فاطمی، ان کے سامنے جس قسم کی گفتگو کی نواز شریف نے، اس کے پورا انہوں نے حوالے لکھے ہوئے ہیں. پھر یہ کہتے ہیں کہ میرا خیال تھا اب یہ واقعہ آیا گیا ہو گیا. بعد میں بھی بات ہوئی، کہتے ہیں پھر میں 1 یا 2 دن کے بعد کسی سینٹرل ایشین اسٹیٹ کے دورے کے اوپر نواز شریف کے ساتھ گیا، تو وہ جہاز میں انہوں نے بٹھا کے کلاس لی سیکرٹری خارجہ کی کہ آپ کو کیا ضرورت ہے انڈیا کے خلاف بات کرنے کی اور ایسے بات کرنے کی. یہ چیزیں ہیں جو ہمارے ڈپلومیٹس نے آن دا ریکارڈ لکھی ہیں. اچھا، میں اس کے اوپر اپنا پوائنٹ آف ویو، اور یہ جو پوائنٹ آف ویو ہے میاں صاحب کا، اس کے اوپر بھی ذرا ٹھنڈے دل سے اس کے اوپر گفتگو کرنے کی ضرورت ہے. یہ بھی ایک طریقہ ہو سکتا ہے. صحیح. دیر از نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ کہ پاکستان کے تمام نیبرس کے ساتھ تعلقات اچھے ہونے چاہیے. کیوں نہیں ہونے چاہیے؟ کہتے تھے اچھے کیوں نہیں ہونے چاہیے؟ بٹ ایٹ وٹ کاسٹ؟ دیٹ از دا کوشچن. بات پہلے یہ سن لیں. وہ کہتے ہیں کہ مودی اور نواز شریف کے درمیان ایک پل کا کردار ادا کرتے ہیں. تو ان کے خیال میں نواز شریف اگر وزیر اعظم بن جائیں گے تو پاک بھارت تعلقات کے لیے ایک اچھی خبر ہوگی. لیکن یہ بھی ان کے خیال میں، کہتے ہیں کہ میں ایک اخبار پڑھ رہا تھا، اگر نواز شریف وزیر اعظم بن جائیں گے تو شروع میں تو سب کچھ ٹھیک ہوتا ہے، مگر آہستہ آہستہ ان کے اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان تعلقات بگڑنا شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر یہ کوئی اچھی بات نہیں ہوتی، اور پھر پاکستان کی سیاست میں وہی معاملات شروع ہو جاتے ہیں. تو باسط صاحب کہتے ہیں تو دیکھنا یہ ہوگا کہ نواز شریف اگر چوتھی مرتبہ وزیر اعظم بن جاتے ہیں تو خارجہ پالیسی چیلنجز اور داخلی چیلنجز کو کس طرح ہینڈل کریں گے، خاص طور پر بھارت، افغانستان، چین، سعودی عرب، امریکہ اور خلیجی ممالک کے ساتھ تعلقات کیسے رکھتے ہیں، اور اگلے 5 سال تک ان کو کیسے لے کر چلتے ہیں. یہ ایک بڑا سوال بہرحال موجود ہے. تو یہ انہوں نے، باسط صاحب نے دعویٰ کیا، وچ از ویری انٹرسٹنگ. اچھا، میں آپ کو بات بتاؤں، میرا انڈیا کے نیبرہڈ میں کچھ ممالک میں جانے کا اتفاق بھی ہوا، اور انڈیا کی جو پالیسی ہے مختلف ممالک کے لیے، اس کو میں نے بڑا کلوزلی آبزرو بھی کیا، اس پہ رپورٹ بھی کیا، اس پہ ویڈیوز بھی کی ہیں. دیکھیں، ایک چیز ہوتی ہے، یہ ایک پوائنٹ آف ویو ہے کہ ہمیں تعلقات ٹھیک کر لینے چاہیے. پاکستان میں ایسے لوگ بھی ہیں جو سمجھتے ہیں کہ یار یہ کشمیر کو کیوں ہم نے وہ کیا ہے، کشمیر کا مسئلہ اس کا کیا تعلق ہے پاکستان سے، ہمارے سے تو کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہمارے سے یہ نہیں سنبھل رہا، ہم انہیں کیا سنبھال لیں گے، وغیرہ وغیرہ. ہر طرح کے تبصرے ہوتے ہیں. کچھ لوگ ظاہر ہے کہ اس کا پبلکلی اظہار کر پاتے ہیں، کچھ نہیں کر پاتے. بٹ ذرا تمام چیزوں کو نا سائڈ پہ رکھ کے ذرا ٹھنڈے دل سے سوچیں کہ میاں صاحب کی جو پالیسی ہے، اگرچہ انہوں نے جب اپنی انڈیا کے حوالے سے اس پالیسی پہ امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کی، تو ہماری جو فوج ہے اس کی طرف سے ریزسٹنس آئی، ISI کی طرف سے ریزسٹنس آئی. وہ ان کا یہ کلیم ہے کہ بھئی مجھے صحیح سے کرنے دیا، نہیں تو میں آپ کو کر دیتا، فکس کر دیتا تعلقات. اس وجہ ایک انٹرنیشنل ڈیمانڈ میں، وہ میں آپ کو بتاؤں گا. یہ ہے ایک پوائنٹ آف ویو. بٹ ٹھنڈے دل سے جو میاں صاحب نے جو کچھ کیا، اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ کیا انڈیا نے جو اوفینسو ڈیفنس کی ڈاکٹرن ہے اجیت دوول کی کہ فالٹ لائنز پہ کام کرو
اور جس سے آپ سرحد پہ نہیں لڑنا چاہتے اس کے اندر لے جاؤ لڑائی. یہ کلبھوشن جادو جو ہے یہ کس کے دور میں پکڑا گیا تھا؟ کب یہ کر رہا تھا؟ جس وقت یہ چونچے ملا کے بیٹھے ہوئے تھے مودی کے ساتھ، اسی وقت ہوا تھا نا. اور منہ سے زبان سے کیوں نہیں نکلتا تھا لفظ کلبھوشن کا؟ بات کیوں نہیں ہوتی تھی؟ آپ کو پتہ ہے اعتزاز احسن نے شرط لگائی تھی آن فلور آف دا سینٹ. انہوں نے کہا تھا کہ اگر نواز شریف نریندر مودی کا اس کا کلبھوشن یادو کا نام لے دے منہ سے تو میں فلانے بلائنڈ اندھوں کے نابیناؤں کا جو ہاسپٹل ہے اس کو اتنے پیسے 50,000 یا 1,00,000 روپے ڈونیٹ کروں گا. نواز شریف کی زبان سے یہ نام کسی نے نہیں سنا. میرا ایک انٹرویو ہوا تھا بڑا سٹارٹ میں جب میں نے یوٹیوب سٹارٹ کیا. سابق ترجمان دفتر خارجہ تسنیم اسلم صاحبہ اسپیشل سیکرٹری ریٹائر ہوئی ہیں، انہوں نے جو اس میں گفتگو کی تھی وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے. میں اس کو ریپروڈیوس کروں گا جی کہ کیا ایکسپیکٹ کیا جائے کہ میاں صاحب آ رہے ہیں، ان کی خارجہ پالیسی کیسی رہی ہے اور اس کا ایک موازنہ مختلف ادوار کا، زرداری صاحب کی کیسی رہی، مشرف کا بریفلی ڈسکس کیا ہے. اور اس وقت ظاہر ہے کہ یہ کیونکہ مارچ 2020 میں کیا تھا انٹرویو، تو اس وقت خان صاحب کی جتنا دور ہوا تھا اس وقت تک کی کور کی تھی. وہ 3 پورشنز میں تھی، وہ میں لگاؤں گا. جی اب دیکھیں انڈیا جو ہے نا، انڈیا یہ تھوڑی کرتا ہے، وہ آپ سے یہ نہیں چاہتا کہ صرف تعلقات بہتر ہوں. جب تعلقات بہتر ہوں وہ آپ سے ایلیجینس کا مطالبہ کرتا ہے. اچھا وہ آپ سے اطاعت چاہتا ہے. وہ آپ کے ہاں بڑے بڑے ڈیسیجنز خود لینا چاہتا ہے. وہ ریجنل ہیجمون کے طور پہ، چودھری کے طور پہ اپنی چودراہٹ قائم کرنا چاہتا ہے. یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے. اس پوائنٹ آف ویو کو سمجھنے کے لیے کہ پاکستان کے کیس میں نہیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ انڈیا ہم سے یہ کرے. جیسے اس نے نیپال، بھوٹان، بنگلہ دیش کے ساتھ کیا ہوا ویسے. جی نیپال کو دیکھیں، نیپال جانے کا اتفاق ہوا. لینڈ لاکڈ کنٹری ہے. لینڈ لاکڈ ملک کے حوالے سے نیبرنگ کنٹریز کی کوئی ذمہ داریاں ہوتی ہیں. بدترین زلزلے میں انہوں نے سرحد بند کر دی تھی نیپال. جی کالا پانی، وہ کالا نہیں زلزلے کی بات کر رہا ہوں، پہلے کی بات کر رہا ہوں. جو کے پی شرما اولی ہیں ان کے خلاف، جو وزیر اعظم تھے ان کے خلاف، اور پشپا کمال پرچندا، دال پرچندا، اس کے لیے یہ تھا وہ کالا پانی لمپی ادھورا اور لیپو لیک کا جب تنازع ہوا تھا تقریباً 50,000 مربع کلومیٹر کا. اور وہاں پر راجناتھ سنگھ نے ایک سڑک کا افتتاح کیا تھا جو کیلاش مانسروور جاتی ہے. جی جی وہ ان علاقوں سے گزر کے جاتی ہے. کے پی شرما اولی نے اسٹینڈ لے لیا کہ ہمارے علاقوں سے یہ کیسے سڑک گزار رہے ہیں، یہ ہمارا ایریا ہے. اور اس کے اوپر یہ اسٹینڈ آف ہو گیا تھا. کے پی شرما اولی کا تختہ الٹوایا گیا. انڈیا تھا اس کے پیچھے. جی اور پشپا کمال کو بنانے میں انہوں نے کردار ادا کیا. بھوٹان ایز لانگ ایز، کیونکہ بھوٹان کی تو بہت زیادہ تعلقات، وہ اس کو تو ویسے ہی کہتے ہیں سیٹلائٹ اسٹیٹ ہے انڈیا کی. وہ کیونکہ جو تنازع ہے ڈوکلام پلیٹو کا، تقریباً 90 مربع کلومیٹر کا علاقہ ہے جس کے اوپر ایک ایریا نتھولا نکولا پاس کے ساتھ ہی سکم سے اوپر جو ٹرائی جنکشن بنتا ہے جس میں تبت، انڈیا اور چائنا، نہیں تبت چائنا کا حصہ ہی ہو گیا نا، اور بھوٹان ملتے ہیں. اس جگہ کا ٹرائی جنکشن ہے جہاں کا یہ تنازع ہے. اس کے بعد آ جائیں میانمار سے، اس کے سرٹن مطالبات ہوتے ہیں جو ناگا لینڈ اور ان ایریاز کے حوالے سے، ناگا ریبلز کے حوالے سے انڈیا کے مطالبات ہوتے ہیں. وہاں پر وہ چاہتا ہے. حسینہ واجد از دیئر فیوریٹ. دے ڈو ایوری تھنگ کہ حسینہ واجد ریمینز ان پاور. اور خالدہ ضیاء کے حوالے سے ان کا کیا موقف، جماعت اسلامی کے حوالے سے ان کا کیا موقف. اپنے مطالبات منوانے کے لیے انڈیا سو مچ سو کہ وہاں پر پیاز بھی ایکسپورٹ ہو رہا ہے نا، اس کو بھی بند کر دیتا ہے. اگر ریلوے کے لوکوموٹیوز جو انجنز ہیں وہ بھی دیتا ہے تو وہ بھی ان شرائط کے ساتھ دیتا ہے. سری لنکا پر آ جائیں. سری لنکا ایک معاہدہ کینسل کرتا ہے جو کولمبو پورٹ سٹی کا معاہدہ چائنا کے ساتھ ہے. اس کا جو ٹرمینل ہے وہاں پر، ساؤتھ ٹرمینل یا ویسٹ ٹرمینل، دونوں میں سے ایک ٹرمینل ہے، اس کا گوتم اڈانی کے ساتھ اور جاپان کے ساتھ مل کے انڈیا، جس میں گوتم اڈانی کا شیئر ہے، جاپان، وہاں کا معاہدہ جو ہے وہ کینسل کر کے وہ بھی چائنا کو دے دیتا ہے. کیونکہ چائنا کا کنسرن ہوتا ہے کہ ہمارے بالکل ساتھ ہی جب ہم کولمبو پورٹ سٹی بنا رہے ہیں تو یہ ٹرمینل ان کے پاس کیوں ہو. یہ جافنا پیننسولا کا اور جو ہنبن توتا کا پورٹ ہے، ان تنازعات کو لے کے انڈیا ہر وہ کچھ کرتا ہے. راجہ پاکساس کے ساتھ ٹھیک نہیں تھا. پھر مالدیوز ہے. مالدیوز میں انڈیا
آؤٹ کیمپین چلی باقاعدہ. ریسنٹ الیکشنز میں جو کچھ ابراہیم صالح جو ہیں وہ انڈیا آؤٹ کیمپین چلا کر جیتے. وہاں سے انہوں نے پھر انڈین فورسز وہاں پہ بیس بنائی ہوئی تھی. سیشلز میں کیا کرتا ہے, موریشس میں کیا کرتا ہے, اس کے علاوہ افغانستان میں اس نے کیا پالیسی رکھی. تو انڈیا یہاں تک محدود نہیں رہتا. صحیح. انڈیا پھر وہاں چاہتا ہے کہ ان کو سیٹلائٹ اسٹیٹس کے طور پہ ان سے اطاعت گزاری کروائے, اور آپ کا میوچل رسپیکٹ کا تعلق نہیں ہوتا. صحیح. تو ہم نے اگر یہ جو رائے ہے کہ ہم نے ایسے کرنا ہے, تو کیا انڈیا باقی ممالک کے ساتھ ایکوالٹی کے لیول کے اوپر کرتا ہے ڈیل؟ نہیں کرتا. تو یہ جو رائے ہے کہ انڈیا کے ساتھ معاشی انٹر ڈیپینڈنس بنے گی, آپ واگا بارڈر سے آگے نکلیں گے, جو انہوں نے انٹیگریٹڈ چیک پوسٹ آئی سی پی اٹاری واگا بنائی ہوئی ہے, یا آئی سی پی موریا یا دیگر چیک پوسٹ انہوں نے بنانا شروع کی تھیں, بڑی زبردست فیسلٹیز جہاں پر کئی ہزار ٹرک آف لوڈ ہونے اور پھر ٹرانزٹ کرنے دوسرے ملک میں داخل ہونے, یعنی پاکستان میں داخل ہونے کے لیے رنگ روڈ, اور پھر یہاں سے افغانستان اور افغانستان کے تھرو سینٹرل ایشیا. انڈیا تو کریو کرتا ہے کہ ہمیں یہ راستہ مل جائے, ان کو بہت سوٹ کرتا ہے. لیکن ساتھ میں آپ دیکھیں کہ آپ کیا گیو اپ کر سکتے ہیں؟ آپ کے جو ان کا تو سٹینس ہے نا 94 کی 62 کی ان کی ریزولوشنز ہیں پارلیمنٹ کی, کہ یہ جو ایریا ہے لداخ کا ایکسائچن اس کے اوپر, وہ کہتے ہیں یہ لداخ کا حصہ ہی ہمارا ہے, ہم لیں گے. وہ گلگت بلتستان کو, صرف آزاد کشمیر کو نہیں, گلگت بلتستان کو بھی کہتے ہیں, اور اسی لیے سی پیک کے روٹ کے اوپر اعتراض کرتے ہیں وہ کہ یہ ہمارے ایریا سے ہو کے گزرتا ہے. ایک ملک ہے جو اوپنلی آپ کے خلاف یہ پالیسیز رکھتا ہے, افغانستان کو ٹیرر لانچ پیڈ کے طور پر استعمال کرتا ہے پاکستان کے خلاف. یہ جو ٹیررزم کے کتنے انسیڈنٹس ہیں, دے ٹریس بیک ٹو ٹریس بیک ٹو انڈیا. تو کیا یہ اب ایک سبجیکٹ ہے جس کے اوپر آپ کو, ظاہر ہے کہ میں مختلف ویڈیوز میں اس پہ بات بھی کر چکا ہوں, اور براڈلی اگر اس کے اوپر بات کرنی پڑے تو شاید کئی گھنٹے درکار ہوں ایک سبجیکٹ کے اوپر. صحیح. کہ انڈیا کیا کرتا رہا ہے. ایک چیز میں ضرور کروں گا کہ تسنیم اسلم صاحبہ کے ساتھ جو انٹرویو ہے, ریفریش کرنے کے لیے لوگوں کو, کہ اب جب یہ پچ کیا جا رہا ہے کہ نواز شریف نے ہی وزیر اعظم بننا ہے, تو کیا ماضی میں میاں صاحب جو اپنی پالیسی فورن پالیسی لے کر چلتے رہے ہیں, اس سے کیا سبق ملتا ہے کہ اب کیا توقع کرنی چاہیے ایک ایسا وقت جب امریکہ یہ چاہتا ہے کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان تعلقات نارمل ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ کشمیر, اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ نیوکلیئر فلیش پوائنٹ آف دا ورلڈ ہے, کہ یہ وہ تنازع ہے جس سے کبھی بھی اس خطے میں ایک ایٹمی جنگ چھڑ سکتی ہے, اور پھر اس کا دائرہ اس خطے تک محدود نہیں رہے گا, دنیا میں اس کے اثرات آئیں گے. اس کی وجہ سے وہ یہ سمجھتا ہے کہ جو انڈیا ہے اس کا فوکس امریکہ کی گیم کر رہا ہے نا, وہ اینٹی چائنا گیمز میں وہ چوکڑے کا حصہ ہے, وہ کوارڈ کا حصہ ہے, اس کے امریکہ کے ساتھ بڑے زبردست قسم کے ڈیفنس پیکٹس ہیں, بیکا, لیموا, کمکاسا, جو ڈیفنس ڈیلز ہیں, سول نیوکلیئر ٹیکنالوجی کا جو معاہدہ ہے, دیگر جو مراعات لیتا ہے. انڈیا کرتا ہے چائنا کے اگینسٹ گیمز. انڈیا کا جو کیپیسٹی ہے چائنا کے اگینسٹ ڈیفنس کی, یا اس کو ٹف ٹائم دینے کی, انڈین اوشن ریجن میں, پیسیفک اوشن ریجن میں, اس کے بعد جس کو انڈو پیسیفک کا ٹرم یوز کرتے ہیں اس ریجن میں, اور سرحد کے اوپر وہ ڈیوائیڈ ہو جاتی ہے اگر اس کی اٹینشن پاکستان کی طرف بھی رہے. صحیح. تو امریکہ چاہتا ہے کہ پاکستان ڈاؤن گریڈ ہو چائنا سے, انڈیا کے ساتھ اس کے تعلقات بہتر ہو جائیں, تاکہ انڈیا امریکہ کے سب سے سیریس کمپیٹیٹر جس کو وہ قرار دیتا ہے چائنا, اس کو کنٹین کرنے کے لیے اقدامات کر سکے. ناؤ دا ٹرکی پارٹ از کہ ظاہر ہے کہ ہر انسان کی سوچ بھی ایوالو ہوتی ہے, پالیسیز بھی ایوالو ہوتی ہیں. لیٹس جسٹ اسیوم کہ میاں صاحب آ جاتے ہیں, ان میں انڈیا کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے کے بھی کچھ پروز ہیں, کونز ہیں, یعنی کہ اس کے فوائد بھی ہیں, نقصانات بھی ہیں. لیکن آپ کو جب اس کو پلڑے میں رکھ کے دیکھیں گے تو نقصانات زیادہ, اور نقصانات, یعنی اب ظاہر ہے کہ میں کوئی عقل کل تو نہیں ہوں, اپنی میری سوچ ڈفرینٹ ہو سکتی ہے, لیکن یہ وہ سبجیکٹ ہے جس کے اوپر میاں صاحب نے, یا جس نے بھی ابھی تک اٹیمپٹ کیا نا, اس نے اس ملک کے عوام کو کانفیڈنس میں لے کر نہیں کیا. صحیح. میاں صاحب اگر یہ کرنا چاہتے ہیں, اپنے منشور میں لکھیں, عوام کو کہیں میں یہ کرنا چاہتا ہوں, ووٹ لیں, عوام آپ کو ووٹ دیتی ہے, دھڑلے سے کریں,
جب آپ ایسے کریں گے یا اس میں کچھ سوالات موجود ہوں گے تو وہ مزید کام ڈفرینٹ ہو جائے گا. بٹ باسط صاحب کا کلیم انٹرسٹنگ ہے کہ انڈیا اس وقت چاہتا ہے کہ نواز شریف صاحب وزیر اعظم بنے. صحیح. بہت شکریہ عیسیٰ نقوی آپ کے تجزیے کا. کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.